آج مجھے پھر سے سیلری ملی تھی۔ میں پیسے لے کر جیسے ہی بینک سے باہر نکلا، میرے ذہن میں اپنی چھوٹی بیٹی کی بات گونجنے لگی، جس نے مجھے کہا تھا کہ بابا جان آج جاتے ہوئے میرے لیے برگر لے کے آنا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے برگر کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں ابھی اس دکان کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ گھر سے فون آ گیا۔ دیکھا تو بیوی کا نمبر تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اماں کی طبیعت ایک دم سے بہت خراب ہو گئی ہے، اسے ہسپتال میں لے کر جانا ہوگا۔ میں نے جلدی سے اپنی کھٹارا بائک نکالی اور اس پر سوار ہو کر گھر پہنچ گیا۔ اماں کو پھر سے کھانسی کا دورہ پڑا تھا، بار بار خون آ رہا تھا۔ اماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ وہ میرا بازو پکڑے کہنے لگیں اور دیکھتے ہوئے مجھے کہا، میرے بچے مجھے بچا لو، مجھے مرنا نہیں ہے۔ دراصل میری اماں کو مرنے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے اماں کو سینے سے لگا لیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو اماں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہارا علاج کروانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ میں بھی اماں کو ہمیشہ ہی تسلی دیتا تھا، کبھی بھی اماں کو مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ پیار سے میرے ماتھے پہ بوسہ دینے لگیں اور مجھے کہنے لگیں کہ مجھے اپنے بیٹے پر یقین ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں دوبارہ سے کھانسی شروع ہو گئی۔ میری سب سے چھوٹی بیٹی جو کہ صرف 6 سال کی تھی، وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی، بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی، بابا میرے لیے برگر لائے ہو؟ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں چمک تھی، یوں جیسے اسے مجھ پر یقین ہو کہ میں اس کے لیے اس کی پسندیدہ چیز لایا ہوں۔ میں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے کہا، فی الحال میں دادی کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں، واپسی پر تمہارے لیے برگر لے کر آ جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو لے کر وہاں سے نکلتا، وہ تیزی سے میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور زور زور سے مجھے مارتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ پہلے مجھے برگر لے کر دیں، پھر دادی کو لے کر جائیے گا۔ دادی جان تو روز ہی بیمار ہوتی رہتی ہیں، آپ کے سارے پیسے ان پر ہی لگ جاتے ہیں، مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملتا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے بے ساختہ اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اس بار تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیز ضرور لاؤں گا۔ میں وہاں سے اماں کو لے کر پھر سے ہسپتال چلا گیا تھا۔ اماں کے لیے مجھے ایک گاڑی بک کروانی تھی، جس کے لیے اچھے خاصے پیسے خرچ ہو گئے تھے۔ جب اماں کو لے کر ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹروں نے دوائیوں کی ایک لمبی لسٹ میرے ہاتھ میں تھما دی، یعنی اس بار بھی میری پوری کی پوری سیلری اماں کی دوائیں خریدنے میں جانے والی تھی۔ جب میں وہ ساری دوائیاں لے کر فارغ ہوا تو پیچھے صرف اور صرف 1000 ہی بچا تھا۔ اگر میں یہ اپنی بیوی کے حوالے نہ کرتا تو شاید اگلے 3 دن بھوکے ہی گزار دیتے، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ اماں کو گھر بھی لے کر جانا تھا، لہٰذا وہ پیسے بھی کرائے میں خرچ ہو گئے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو مکمل طور پر خالی ہاتھ تھا، میرا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ میری بیٹی نیند سے جھول رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ پھر سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر منت بھرے لہجے میں کہنے لگی، بابا جان مجھے وہ برگر دو نا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یقیناً اسے میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے میرا ہاتھ چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مجھے اس کی رونے کی آواز سن کر بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں جانے ہی لگا تھا کہ میری بیوی نے مجھے روک دیا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ اس کی فکر مت کریں، میں اسے سمجھا دوں گی، آپ امی کی طرف توجہ دیں، ایک بار امی ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ پوری زندگی برا وقت نہیں رہے گا۔ وہ ایک امید بھری لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے میری ساری پریشانیاں ہی دور ہو جاتی تھی۔ اپنی بیوی پر میں بہت خوش تھا۔ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، جس نے مجھے اتنی فرما بردار اور پاکیزہ بیوی دی تھی، جس نے میری زندگی سے ساری پریشانیاں ہی دور کر دی تھی۔ وہ میرا اس وقت میں ساتھ دے رہی تھی جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ورنہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی شوہر پر اس طرح کا کوئی برا وقت آتا ہے تو بیویاں فوراً سے چھوڑ کر اپنے میکے کی طرف بھاگ جاتی ہیں، مگر اس نے آج تک مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے قدم سے قدم ملا کر چلی تھی، اور جہاں تک میری ماں کا سوال تھا تو وہ انہیں اپنی ماں ہی سمجھتی تھی اور ان کی خدمت کرتے ہوئے فخر محسوس کرتی تھی۔ سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں ابھی بھی صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے زندگی بہت ہی عیاشی سے گزاری تھی۔ میں اپنے اماں ابا کا اکیلا ہی بیٹا تھا۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے تھے تو اچھی خاصی تنخواہ لیتے تھے۔ بچپن سے ہی میری ساری خواہشات پوری ہوتی آ رہی تھیں۔
میں جس چیز پر بھی ہاتھ رکھتا تھا اماں وہ مجھے دلا کر دے دیتی تھی۔ اماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، میرا بہت خیال رکھتی تھیں، ہر وقت ہی پیار سے مجھے چومتے رہتے۔ جب بھی مجھے کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو اماں بے چین ہو جاتی تھیں، ساری رات میرے لیے جاگ کر گزار دیتی تھیں۔ میں بڑا ہو گیا تھا مگر اس کے باوجود بھی اماں کی فکر میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی میرے لیے ویسے کی ویسی ہی پریشان ہوتے تھے۔ پھر میں نے ہی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو وہاں پر مجھے فائزہ پسند آ گئی، جو باقی سب لڑکیوں سے بالکل مختلف تھی۔ اپنے آپ میں مگن رہنے والی اور اپنے کام سے کام رکھنے والی وہ معصوم سی لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ جیسے ہی ڈگری مکمل ہوگی میں اس کو نکاح کی پیشکش کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دل ہی دل میں یہ بھی دعا کر رہا تھا کہ اس کی کہیں بھی منگنی نہ ہوئی ہو۔ پھر قسمت نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ اس نے یکدم ہی یونیورسٹی چھوڑ دی۔ میں کافی دنوں سے اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اپنے دوستوں سے جب اس بارے میں پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے، ارے اس میں ایسا تم نے کیا دیکھ لیا جو اس کے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہو؟ اس لڑکی کی طرف تو کوئی بھی نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ پتہ نہیں تم کو اس میں کون سے سرخاب کے پڑ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر اور مجھے غصہ بہت زیادہ آ رہا تھا، مگر جانتا تھا کہ انہیں جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انسانیت کے جذبے سے محروم ہو چکے تھے اور نہ ہی ان میں ذرا بھی تمیز اور لحاظ بچا تھا۔ میں نے ان کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور اپنی کوشش جاری رکھی۔ اپنے پرنسپل صاحب سے میں نے اس کے بارے میں معلومات نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور باپ کے انتقال کے بعد وہ اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس کی یونیورسٹی کے اخراجات کافی زیادہ تھے۔ وہ اسکالرشپ پر نہیں پڑھ رہی تھی، اسی وجہ سے پوری فیس ادا کرنی پڑتی تھی۔ جب تک بابا جان زندہ تھے تب تک تو فیس ادا ہو رہی تھی، لیکن باپ کی وفات کے بعد بھائیوں نے بھی اپنی آنکھیں بدل لیں اور ان ماں بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کے بھائی اسے مارتے بھی ہیں اور اسے تانے بھی دیتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ آخر وہ اپنی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی تھی اور یوں اس کے لیے شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ اس کی ماں تو فوراً ہی تیار ہو گئی تھی۔ میری ان سے ملاقات ہو چکی تھی، انہیں میں پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ ہماری شادی کے تقریباً 1 ہی مہینے بعد اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اور یوں اس کا میکے سے ہر قسم کا تعلق بھی ٹوٹ گیا تھا۔ جہاں تک اس کے بھائیوں کا سوال تھا تو وہ تو پہلے ہی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب تم شادی شدہ ہو گئی ہو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے سسرال کی طرف توجہ دو، اب واپس اس گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اکثر ہی میرے سامنے روتی تھی، آنسو بہاتی تھی اور میں اسے تسلی دیتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مگر اس کے باوجود بھی میں کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا تھا جس سے اس کا دل دکھ جاتا تھا۔ دراصل میں بہت ہی تیز غصے کا مالک تھا، ذرا سی بات پر میرا دماغ گھوم جاتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ جب میں تھوڑا سا نارمل ہوتا تھا تو اپنی غلطی کا احساس ہوتا، لیکن اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا ہوتا تھا اور اپنی بیوی کا بھی میں نے کئی بار دل دکھایا تھا، مگر ایک بار بھی وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ مجبور تھی، بے بس تھی۔ میرے پاس رہنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ خیر کافی عرصے تک میں یہی سوچتا رہا، پھر مجھ پر حقیقت آشکار ہوئی، جو یہ تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور وہ مجھے چھوڑ سکتی ہی نہیں تھی، ورنہ اس کے پاس اس کی خالہ بھی موجود تھی جن کی طرف وہ جا سکتی تھی، مگر ہر بار اس نے صرف اور صرف مجھے ہی چنا تھا۔ ابھی بھی وہ میرا ہی ساتھ دے رہی تھی، میری ماں کی اتنی خدمت کرتی تھی کہ میں اکثر اس کے سامنے شرمندہ ہو جاتا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس کی ماں کا اتنا خیال نہیں رکھا تھا جتنا خیال وہ میری ماں کا رکھ رہی تھی۔ ماضی کے بارے میں ہی سوچتے سوچتے کب اتنا ٹائم گزر گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک ہی محسوس ہوا کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ میری بیوی ہی ہے۔ میرے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ تھوڑے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں کیسے بتاؤں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میری آنکھیں شرمندگی سے جھک گئی تھیں۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ کو کوئی حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے شرمندہ ہوں۔ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی آپ مجھے زبردستی یہاں پر لائے تھے۔
اس میں میری ہی مرضی شامل تھی، اور جب ہم نے نکاح کیا تھا تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ایک دوسرے کے ہم قدم ہو کر چلیں گے۔ اب جب آپ کو میری ضرورت ہے تو میں کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہوں؟ میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، بلکہ میں تو اپنا فرض نبھا رہی ہوں، وہ فرض جو آپ سے نکاح کے بعد مجھ پر عائد ہو گیا تھا، اور میں اپنا وہ وعدہ پورا کر رہی ہوں جو میں نے آپ سے بہت پہلے کیا تھا۔ وہ ایسی باتیں کرتی تھی کہ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی مطمئن ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ ہی سکون پہنچا دیتی تھی۔ میں نے اس سے کہا سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اپنے رب کا شکریہ ادا کروں جس نے مجھے تم جیسی اتنی اچھی اور سمجھ والی بیوی دی۔ میری بات سن کر وہ کھل کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، بس اسی طرح سے میری تعریف کر دیا کریں، میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دونوں میں گہری خاموشی چھا گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ گڑیا ان دنوں کچھ زیادہ ہی چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، تو وہ غصے سے بولی، اس کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں نے اس کی عادتیں کیسے ٹھیک کرنی ہیں۔ اصل میں جب تک میری ماں کو کینسر نہیں ہوا تھا تب تک میں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ عیاشی کروائی تھی۔ میں انہیں ہر ہفتے ہی گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا اور انہیں فاسٹ فوڈ بھی کھلاتا تھا، کیونکہ اس وقت میرے سارے پیسے گھر میں ہی خرچ ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک زیادہ حصہ میں اپنے بچوں پر خرچ کرنا پسند کرتا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی اور دلی سکون بھی ملتا تھا۔ اماں کے لیے ابھی میں ہر دن کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لاتا رہتا اور بیوی کو شاپنگ پر بھی لے کر جاتا تھا، مگر جب سے اماں کو کینسر ہوا تھا تب سے سارے پیسے اماں کے علاج کی طرف ہی جاتے تھے۔ جو جمع پونجی ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ساری ضائع ہو چکی تھی۔ اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے ایک امید کے کہ اماں بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ اسی وجہ سے میری بیٹی کو بھی ان ساری چیزوں کی عادت تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن اسے سب فاسٹ فوڈ کے نام بھی آتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے سامنے اس بار بے حد شرمندہ ہو گیا تھا، مگر میں نے خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے بہت جلد اس کی خواہش پوری کروں گا۔ کیا آپ کے پاس پیسے موجود ہیں؟ آپ نے کل آفس بھی جانا ہوگا۔ بیوی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ بائک میں تھوڑا سا پیٹرول پڑا ہوا ہے، آفس تک پہنچ جاؤں گا، وہاں پر جا کر ایک دوست سے ادھار لے لوں گا۔ میرا ایک دوست تھا مرسلین، جو کہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ جب بھی مجھے اس کی ضرورت پڑتی تھی وہ میرا ساتھ دیتا تھا، مگر مجھے اس سے زیادہ پیسے مانگنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا ایک خاندان تھا اور وہ جس ایریا میں رہتا تھا وہ بھی ہائی کلاس تھا۔ اس کے گھر کے رینٹ میں ہی ایک موٹی رقم نکل جاتی تھی، باقی جو پیسے بچتے تھے تو اس کی بیوی کی عیاشیاں ہی پوری نہیں ہوتی تھی۔ میری بیوی میری طرف سے مطمئن ہو گئی اور مجھے کہنے لگی، چلیں بہت رات ہو گئی ہے، اب ہمیں چل کر سو جانا چاہیے۔ میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی کمرے کی طرف چل دیا۔ بستر پر لیٹے ہوئے مزید 2 گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو میرے پورے وجود پر سوار ہو گئی تھی۔ مجھے بار بار امی کی یاد آ رہی تھی، ان کی باتیں بار بار گونج رہی تھیں۔ میں تیزی سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا اور اپنی امی کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، اندر سے مجھے سسکیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ امی جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ آپ کو کہیں درد تو نہیں؟ مجھے بتائیں، میں آپ کو ابھی ہسپتال لے کر چلا جاتا ہوں۔ اماں روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں مجھے درد نہیں ہو رہا، بلکہ مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے۔ میں تم لوگوں کے کسی کام کے نہیں، الٹا میں تم لوگوں کا نقصان کر رہی ہوں۔ میری وجہ سے تم لوگ بھوکے بھی سو جاتے ہو۔ میری پوتی کب سے ایک برگر کھانے کی ضد کر رہی ہے، مگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم اس سے برگر دلا سکو۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف میری وجہ سے ہو رہا ہے، مگر بیٹا میں کیا کروں، مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اماں یہ کہہ کر پھر سے رونے لگیں۔ میں نے اماں کا سر اپنے سینے سے لگا لیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں اماں کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، اماں فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ میرے بچوں کو جوان ہوتا ہوا اور پھر ان کی شادیاں ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ امی کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی جو ان کی زندہ دلی کی دلیل دے رہی تھی۔ مجھے جب بھی اماں کو مسکراتے ہوئے دیکھنے کا موقع ملتا تھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ساری محنت وصول ہو گئی ہو۔ میں نے اماں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، فائزہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک تو کر رہی ہے، ویسے تو مجھے پتا تھا کہ میری بیوی کبھی بھی میری ماں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتی، پھر بھی اپنی ماں سے پوچھتا میں اپنا فرض سمجھتا تھا۔
اپنی ماں کے معاملے میں میں اس پر ہی اندھا اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اماں نے میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میری بیٹی کی کمی اس نے پوری کر دی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، میرے کہے بغیر ہی میرے کام کر دیتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں اسے آواز دینے والی ہوں، وہ اس سے پہلے ہی میرے کمرے میں آ جاتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی اچھی اور فرما بردار ہوگی۔ بلا شبہ اس کی ماں نے اس کی تربیت بہت ہی بہترین طریقے سے کی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے بے تحاشا خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ اس کی اور تمہارے دل کی مرادوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو آرام سے بسر کرے اور تمہیں ہر وہ چیز حاصل کرنے کی توفیق دے جس کی طلب تمہارے دل میں موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ایک دن کامیابیوں کی بلندیوں تک جائے گا، ایک دن میرا بیٹا وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جس کے لیے وہ محنت کر رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اماں مجھے بے تحاشا دعائیں دے رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ساری دعائیں پوری ہو رہی ہوں۔ میرے دل میں سکون بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی میں دروازے سے تھوڑا ہی دور تھا کہ اماں کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، اے میرے رب، اسے میرے پاس واپس بھیج دے۔ نہ جانے امی کس کا نام لے رہی تھی، میں اس کو نہیں جانتا تھا۔ الٹے قدموں میں اندر گیا اور اماں سے پوچھنے لگا، اماں، آپ کس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں، کل ہی میں آپ کو لا کر دوں گا۔ مجھے لگ رہا تھا شاید وہ کسی چیز کا ذکر کر رہی ہوں۔ میری باتیں سن کر اماں کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے، وہ تھوڑی سی خوفزدہ ہو گئیں۔ اماں کو پہلے کبھی اتنا ڈرا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے کہا، اماں، آپ اب مجھے پریشان کر رہی ہیں، پلیز مجھے بتا دیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہ لا کر دوں گا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بہت ضروری ہے اور زندہ رہنے کے لیے اماں کو اس کی طلب ہو رہی ہے۔ نہیں بیٹا، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مگر میں نے آپ کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، مجھے ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی۔ اماں کہنے لگی کہ فی الحال میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتی ہوں، صبح اٹھ کر تم سے بات کروں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے چادر سر تک تان لی۔ ان کا وجود ہل رہا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سسکیاں لے رہی ہیں۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ ایک بات کا اندازہ تو مجھے بھی ہو گیا تھا کہ جب اماں کو کچھ بھی بتانے کو دل نہیں ہوتا تو چاہے انہیں کتنا بھی مجبور کیوں نہ کیا جائے، وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتی تھیں، اور میں ابھی کسی کے پیچھے پڑ جانے کا عادی ہرگز نہیں تھا۔ کمرے میں گیا تو بیوی جاگ رہی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ اس وقت کہاں پر چلے گئے تھے؟ میں نے اسے بتایا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ وہ مجھے بتانے لگی کہ اس نے بہت ہی عجیب و غریب خواب دیکھا ہے اور میں اس خواب کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی۔ میں نے جب اس سے خواب کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ خواب میں اماں کو دیکھ رہی تھی جو کہ کسی کا نام لے رہی تھی اور اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، انہیں شاید کسی کی طلب ہو رہی ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی اور یہ خواب حقیقت کے بہت ہی قریب معلوم ہوا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی اماں کو کسی کا نام لیتے ہوئے سنا تھا، مگر وہ نام مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسی وجہ سے میں اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ کسی انسان کا نام ہے یا پھر وہ کسی چیز کا نام لے رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا، کوئی مسئلہ نہیں، کل ہی تم اماں سے پوچھ لینا، وہ ویسے بھی تمہیں ہر بات بتا دیتی ہیں۔ ان دنوں میری اپنی بیوی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، اچھی خوراک نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو رہی تھی۔ میرے بچے بھی بھوک سے روتے رہتے تھے، مگر میں بہت بے بس تھا۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری اماں کو اچھا کھانا مل جائے۔ جہاں تک بچوں کا سوال تھا تو میں ان پر بھی کمپرومائز کر رہا تھا۔ میرا دل تو بہت زیادہ دکھتا تھا، لیکن میری ماں سے بڑھ کر میرے لیے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جب میری بیوی سے بچوں کی حالت نہ دیکھی گئی تو اس نے ایک گھر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ میں نے ان لوگوں کے بارے میں پتہ لگوایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ چودھری بہت ہی بے غیرت انسان ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عورتوں کو پریشان کرنا ہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو منع کرنا چاہا، مگر اس بار اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے منع مت کیجیے گا، ویسے بھی ان دنوں اماں جان ہسپتال میں ہے، جب تک وہ ادھر رہیں گی تب تک میں تھوڑا سا کام کر کے کچھ پیسے ہی حاصل کر لوں گی۔ دوسری بڑی وجہ وہاں پر کام کرنے کی یہ تھی کہ جب وہ واپس آتی تھی تو اسے اچھا خاصا کھانا بھی مل جاتا تھا۔ اب ایک فائدہ ہو گیا تھا کہ بچے بھوک سے روتے نہیں تھے۔ میں روز اماں کے پاس جاتا تھا اور ان کے پاس گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا، انہیں تسلیاں اور دلاسے دیتا تھا۔ اماں کا دل کسی چھوٹے بچے جیسا ہو گیا تھا، ذرا ذرا سی بات پر گھبرا جاتی تھیں۔
ایک دن میں ان کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے اسے میرے پاس لے آؤ، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، میں مرنے سے پہلے ایک بار اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج سے پہلے تک اماں نے کبھی بھی موت کا ذکر نہیں کیا تھا، آج وہ پہلی بار یہ کہہ رہی تھی تو میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے انہیں کہا، خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی باتیں نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو میرے حصے کی بھی عمر دے دے۔ اماں نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ میں اپنی زندگی گزار چکی ہوں، اب تمہارا اپنی زندگی گزارنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی عمر دے اور تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ تم صرف اور صرف ایک بار اسے میرے پاس لا دو، مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، میں اسے دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتی، میری یہ آخری خواہش پوری کر دو۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ آخر وہ کون سا شخص ہے جس سے ملنے کے لیے آپ اس قدر بے چین ہو رہی ہیں؟ میری بات سن کے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئیں، یوں جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کے بعد میں اماں سے سوال کرتا رہا مگر انہوں نے اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد لیڈی ڈاکٹر جب اندر آئی تو وہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، آپ کیوں اپنی ماں کو پریشان کر رہے ہیں؟ اگر وہ بات نہیں کرنا چاہتی تو چھوڑ دیں اور ابھی باہر چلے جائیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آئیے گا، فی الحال مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ میں کندھے جھٹک کر باہر نکل آیا۔ اس وقت میری بیوی بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو پھیلے ہوئے تھے، وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے اور تم یہاں پر کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ میرے گلے لگ گئی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہم دونوں اس وقت ہسپتال میں موجود تھے، آتے جاتے لوگ عجیب و غریب نظروں سے ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے بھی یہاں پر کھڑا ہونا تھوڑا سا برا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، چلو سائڈ پر چل کر بات کرتے ہیں اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ اس نے مجھے روتے ہوئے کہا کہ چودھری نے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس کی قسمت اچھی تھی جو اس کی حویلی سے بھاگ کر آ گئے۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور مسلسل ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ چودھری نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے گھر سے اٹھا لے گا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ابھی میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، کوئی بھی تمہاری طرف میری نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کسی نے کوشش کی تو میں اس کی آنکھیں نوچ ڈالوں گی۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہ جاؤ۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہوئے، پھر جب وہ بولی تو اس کی اگلی باتیں مجھے مزید حیران کر گئیں۔ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ چودھری سے اس کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سب سے چھوٹا بھائی تھا، جو یقیناً اس انسان کے پاس کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا، مگر جب اس نے اپنی بہن کو وہاں پر کام کرتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ میری بہن کو امید تھی کہ وہ اس سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا، لیکن یہ امید بہت جلد ٹوٹ گئی۔ 3 دن گزر چکے تھے، ابھی تک اس سے اپنے گھر سے کوئی فون وصول نہیں ہوا تھا۔ اس نے تو خود سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ مر جائے گی لیکن کبھی بھی اپنے بھائیوں کو نہیں پکارے گی، کیونکہ پہلے جب بھی اس نے آواز دی تھی تو اسے ہمیشہ ہی دھتکار ملی تھی۔ وہ کیسے بار بار اپنی عزت نفس کا سودا کر سکتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ اماں پھر سے کسی شخص کا نام لے رہی تھیں مگر مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی۔ اماں کی خواہش ہے کہ وہ اس سے آخری بار مل لیں۔ میری بات سن کے وہ بے چین ہو گئی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے اس کا؟ آخری بار کیوں ملیں گی؟ اور آپ تو ان کا بہت ہی زبردست علاج کروا رہے ہیں، ان کو تو بہت جلد صحتیاب ہو جانا چاہیے۔ بیوی کی بات سن کر میں نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے اسے کہا، دیکھو صحت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو صرف اور صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر نے آج دن کے وقت مجھے بلا کر بتایا تھا کہ اماں کی حالت بہت تشویشناک ہے، کسی بھی وقت ان کا انتقال ہو سکتا ہے کیونکہ کینسر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور اب مزید اسے روکا نہیں جا سکتا، لہٰذا ان کی دوائیوں پر پیسے لٹانے سے اچھا ہے کہ انہیں گھر پر ہی بٹھا لیں۔ اب انہیں ہسپتال میں بھی داخل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف اور صرف خرچہ ہی زیادہ ہوگا۔ میری بات سن کے وہ تیزی سے کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کی بات ماننے کی، آپ کو جو بھی دوائیاں لینی ہیں آپ لیں اور اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ صحت دینے والی ذات واقعی اللہ تعالیٰ کی ہے مگر ہمیں بھی اپنی کوشش نہیں روکنی چاہیے۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ سب کا کوئی فائدہ نہیں مگر وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی، اسے اماں ہر حال میں صحت یاب چاہیے تھی۔ وہ میری اماں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا۔ اب ہم اماں کو لے کر گھر واپس آ چکے تھے۔ کسی نرس نے اماں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ آپ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ اس وجہ سے اماں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتی تھیں۔ میری بیوی کو بھی انہوں نے گالی دینا شروع کر دی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ انہوں نے میری بیوی کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کیا، ورنہ ان کی زبان اسے بیٹی کہتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔
میں ابھی بھی اپنی بیوی کا صبر دیکھ رہا تھا تو میں واقعی بہت زیادہ حیران ہو جاتا۔ اس نے کبھی بھی پلٹ کر میری ماں کو جواب نہیں دیا تھا، ہلکا ہلکا سا مسکرا دیتی تھی یا پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میں جب اس سے پوچھتا تھا تمہیں تکلیف تو ہوتی ہوگی، تو وہ نفی میں سر ہلاتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ مجھے اتنی تکلیف ان کے لفظوں پر نہیں ہوتی جتنی تکلیف مجھے ان کی بے بسی دیکھ کر ہوتی ہے۔ وہ ایک باوقار خاتون ہوا کرتی تھی، دیکھو تو ان کا کیا حال ہو گیا ہے۔ بیماری کتنی ظالم چیز ہوتی ہے، یہ انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرے۔ میں نے بے ساختہ آمین کہا۔ رات کا وقت تھا، میں صحن میں ہی چہل قدمی کر رہا تھا جبکہ میری بیوی میری ماں کے ساتھ کمرے کے اندر موجود تھی۔ اچانک ہی مجھے اپنی ماں کے رونے کی آوازیں سنائی تھیں۔ میں جلدی سے بھاگا، کمرے میں گیا تو میری ماں میری بیوی کے گلے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے اسے میرے پاس لے آؤ، مجھے اس سے ملنا ہے، ایک بار مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے ورنہ میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر پاؤں گی۔ میں اماں کے پاس جا کر ان کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے بولا، اماں مجھے اس کا نام بتائیں، آپ ایک بار حکم کریں، میں اس انسان کو آپ کے قدموں میں لے آؤں گا، مجھے بتائیں تو صحیح کہ وہ انسان کون ہے۔ اب کی بار وہ ایک دم سے خاموش ہو گئیں۔ ہمیشہ وہ ایسے ہی کرتی تھیں، جب بھی ان سے اس انسان کا نام پوچھتے تھے تو وہ چپ کر جاتی تھیں۔ میری الماری میں ایک ڈائری پڑی ہوئی ہے، تم وہ ڈائری لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں بھاگتا ہوا الماری کی طرف گیا اور وہ ڈائری نکال کر اماں کے حوالے کر دی۔ اندر سے ایک نمبر لکھا ہوا نکلا۔ اماں نے کہا کہ اس نمبر پر کال کرو اور موبائل مجھے دے دو۔ میں نے وہ موبائل اماں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے بعد اماں نے ہم دونوں میاں بیوی کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ مجھے اس پر غصہ تو بہت آیا، اماں کو کم از کم ہم پر تھوڑا سا اعتماد تو کر ہی لینا چاہیے تھا، مگر اب میں کیا ہی کر سکتا تھا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر میری بیوی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیوں ٹینشن لے رہے ہو، بعد میں اماں سب کچھ بتا دیں گی، ابھی انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ میرا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، ہم نے اماں کے لیے اتنا کچھ کیا تھا مگر وہ ہمیں ایک راز میں شریک نہیں کر سکتی تھیں۔ میں غصے سے گھر سے باہر نکل گیا، بیوی بچوں کے کمرے کی طرف چلے گئی۔ پوری رات میں باہر ہی رہا۔ مجھے اپنا ایک دوست مل گیا جو کچھ عرصے پہلے ہی ملک سے واپس آیا تھا۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھک میں بیٹھ گیا، اس سے باتیں کرتا رہا۔ صبح فجر کے قریب جا کر جب ہم لوگ باتیں کر کے فارغ ہوئے تو میں نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ گھر میں گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، میں نے سوچا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ مجھے آج کے دن کام سے چھٹی تھی، اسی وجہ سے میں کافی دیر تک سو سکتا تھا۔ باہر سے اچانک ہی مجھے چیخنے کی آواز سنائی تھی۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے بے بسی سے گیٹ کی طرف دیکھا۔ ہر وقت اس گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا، ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ملتا تھا، چونکہ اب میں بہت زیادہ تھک چکا تھا اور چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔ میری بیوی بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے بیزارگی سے پوچھا کہ اب کیا ہو گیا، اب کون سی نئی مصیبت لے کر آ گئی ہو؟ میری بات سن کر پہلے تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ مجھے بھی جلدی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اسے معذرت کرتے ہوئے کہا، تھوڑا سا تھک گیا ہوں، نیند پوری نہیں ہوئی، سر میں درد ہو رہا ہے، شاید اسی وجہ سے ہی ایسے بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بے چینی سے بولی کہ اماں دروازہ نہیں کھول رہی اور نہ ہی جواب دے رہی ہیں، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس پر چیخنے کی کیا ضرورت تھی۔ مجھے گڑیا نے آ کر بتایا تھا کہ دادی ماں مر گئی ہیں، اسی وجہ سے اس کی بات سن کر میں چلا گئی تھی۔ اماں کے کمرے میں گئی مگر دروازہ اندر سے لاک تھا۔ آپ پلیز چل کر دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ میں تیزی سے اٹھا اور اماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ اندر سے واقعی بند تھا۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگا مگر جب کوئی بھی جواب موصول نہ ہوا تو میں نے دروازے کو دھکے مارنا شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا تو ماما بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ان کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی سکون میں ہو۔ میں اماں کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اماں رخصت ہو گئی ہیں، ورنہ تو میری ایک آواز پر اماں فوراً سے اٹھ جاتی، اور آج تو میں نے اتنی آوازیں دی تھیں مگر اماں منہ سے کچھ بھی نہیں بولی تھیں۔ میرا موبائل اماں کے قریب ہی پڑا ہوا تھا جسے میں نے خاموشی سے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا، اور حالانکہ میں پوری رات سوچتا رہا تھا کہ صبح اٹھتے ہی اماں کا موبائل چیک کروں گا اور دیکھوں گا کہ انہوں نے کس نمبر پر کال کیے تھے۔ فی الحال تو میں بہت بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اماں کو سنبھالو، میں باہر جا کر جنازے کے انتظامات کرتا ہوں۔
जिस चीज़ के बारे में मैं वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकता था, आज वो हो गया था। अम्मा खामोशी से हमें इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चले गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मेरी बीवी और बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। गुड़िया बार बार मेरे करीब आकर खड़ी हो जाती और मुझे कहती, बाबा मैं अब आपसे बर्गर नहीं मांगूंगी, आप प्लीज़ दादी जान से कहें ना कि वो उठ जाएं। दादी जान को बोले ना कि वापस आ जाएं। मुझे दादी जान बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझे कहानियाँ सुनाती थीं। अब मुझे कहानियाँ कौन सुनाया करेगा? आपने तो मुझसे वादा किया था कि दादी जान जल्द ठीक हो जाएंगी, मगर अम्मी जान तो कह रही हैं कि वो बहुत दूर चली गई हैं और अब कभी भी वापस नहीं आ सकती। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा। मैंने उससे बताया कि बेटा अब तुम्हारी दादी जान कभी लौट कर नहीं आ सकती। जनाजे की तैयारियां करने लगे। थोड़ी ही देर के बाद अम्मा का जनाजा हो गया। जब मैं घर वापस आया तो दिल बहुत ज़्यादा परेशान था। अपनी बीवी के पास बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि यूं महसूस हुआ किसी ने आवाज़ दी हो। उठकर देखा तो दोस्त खड़ा था। वो मुझे अपने साथ एक जगह पर ले गया। वापस घर लौटा तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थीं। चंद लम्हों के लिए तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब अंदर गया तो एक लड़का बैठा हुआ था। इसकी शक्ल मुझसे काफ़ी मिलती थी। मैं शशोपन में मुब्तला हो गया। मैंने जहन पर जोर डालने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैंने उस लड़के को कहाँ देखा है। वो तेज़ी से चलता हुआ मेरे पास आया। उसने ज़ोर से मुझे सीने से लगा लिया और ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगा। तब मुझ पे ये राज आश्कार हुआ था कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। दरअसल वो छोटा सा था जब अम्मा ने उसे एक बड़ी बीबी के हवाले कर दिया जो कि बांझ थी और उसकी कोई भी औलाद नहीं थी। मगर अम्मा ने इससे वादा किया था कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं अपने बेटे को आवाज़ दूंगी और तुम मुझे रोकोगी नहीं। इसके अलावा अम्मा अक्सर ही उससे मिलने के लिए जाती रहती थी। दरअसल जब जवानी में अब्बा का एक्सीडेंट हुआ था तो इस बड़ी बीबी ने एक मोटी रकम अम्मा के हवाले की थी और बदले में उनसे बेटा मांग लिया था। अम्मा ने चूंकि वादा किया था, इसी वजह से उन्होंने फिर अपना बेटा उसके हवाले भी कर दिया। पिछले कुछ अरसे से जब से वो बीमार हुई थी, इसलिए वो उनसे मिलने नहीं जा पाई थी। फुरकान ही वो शख्स था जिसका अम्मा बार बार जिक्र करती थी। और फिर कल रात शायद अम्मा को अंदाज़ा हो गया था कि अब ज़्यादा अरसे तक वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को मुलाकात करने के लिए बुलाया। मगर बहुत देर हो गई। वो मुझे लेकर अपने बंगले नुमा घर में चला गया। मैं भी उसके घर में ही शिफ्ट हो गया था। न सिर्फ उसने मुझे अपने कारोबार में शरीक कर लिया, बल्कि उसके साथ साथ उसने वो आधी जायदाद भी मेरे नाम कर दी जिसका वो इकलौता वारिस था। मेरी किस्मत अपने आप ही संवर गई थी। मैं इस पर अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करता कम था। अम्मा की दुआएं मुझे लग चुकी थीं। मैंने मुश्किल वक्त काटा था, मगर अब मुझे आसानी भी मिल गई थी। बिलाशुबा हर मुश्किल के साथ आसानी है।